ولادت قمر کیا ہے، چاند کی پیدائش کیا ہے، فلکیاتی چاند کیا ہے، بذریہ آلہ دیکھنا کیا ہے۔ آج دھاندلی یہ ہے جو بذریہ آلہ دیکھا جائے اس کو آنکھ کا دیکھنا قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ شریعت میں رؤیت بصر اور ہے اور بذریہ آلہ دیکھنا اور ہے، بصری چاند اور ہے، فلکی چاند اور ہے، عرفی یقین اور ہے، شرعی یقین اور ہے۔ تھانوں میں لٹا کے برف کی بلاکیاں اوپر رکھی گئیں کہ تم نے کیوں نہیں عید کی، جب حکومت عید کروا رہی تھی تو تم نے ایسے کرنا تھا۔ حق حق ہے تو ایسا کرنے والے ان کے نام و نشان مٹ گئے، اور رؤیت ہلال سیمینار آج بھی منعقد ہو رہا ہے۔ فلکیاتی چاند کو بصری چاند کہا جا رہا ہے، ٹیلیسکوپ یا آلات سے دیکھنے کو بصری رؤیت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک روزہ بھی اگر بندے کا ضائع ہو جائے تو ساری زندگی اس کا بدل پورا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی آخری گھڑی تک، آخری دن تک روزانہ روزہ رکھے تو پھر بھی جو ثواب اس کا ضائع ہوا یہ بدل پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس سال جو 30 رمضان والا روزہ جن لوگوں نے ضائع کروایا یا جنہوں نے کیا، اگر ساری زندگی بھی اپنی آخری سانس تک، آخری دن تک بھی روزہ رکھیں، رمضان کا تو ویسے رکھنا، اس کے علاوہ ساری زندگی روزہ رکھیں تو پھر بھی وہ بدل پورا نہیں ہوگا جو اس رمضان کی جمعرات کے دن جب کچھ لوگ عید کر رہے تھے تو اس دن روزہ رکھنے کا جو ثواب تھا، ساری زندگی کے روزے سے بھی وہ بدل پورا نہیں ہو سکتا۔ اس سال جنہوں نے روزہ گھپلا کیا تھا، کہہ رہے تھے کہ چاند موٹا بڑا ہے تو پھر پہلی کا ہے، حالانکہ موٹا ہونا نہ شریعت میں مدار ہے اس کا، نہ ہی علم حیات اور فلاک میں موٹا ہونے پر پہلی ہونے کا مدار ہے۔ فیکس، واٹس ایپ، فون، ان میں سے کسی میں بھی وہ صلاحیتیں نہیں جو حضرت قریب میں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں آج کے احمق فواد چودھری جیسے اور کہاں دین اسلام کی عظمتیں۔ صرف بس یہ دیکھ لو، وہ دیکھ لو، سومو لرؤیتہ ہی، ابھی تک میں اسی کے آغاز میں ہوں کہ خطاب سب کو ہے، یعنی ہمارا طریقہ ان پہلے اکابر اور اسلاف کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آج بدل گئے تو وہ اپنی وجہ بیان کرے کیوں بدلے۔ میں نے جو کہا عید کرو، تم نے روزہ کیوں رکھوایا، کیا باعث تھا؟ یہ اگلے جملے عمران خان کے لیے ہیں، یا جو بھی اس سیٹ پہ بیٹھے۔ امام ابو المعالی کہنے لگے انتظام دنیا تمہارے سپرد ہے اور انتظام دین ہمارے سپرد۔